يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. قرآن مجید کا تعمیر سیرت کا پروگرام سورہ مومنون کی ابتدائی 11 آیات اور سورہ معارج کی آیات نمبر 19 تا 35 ہمارے زیر مطالعہ ہے، اور اس میں ہم پہلے 3 اوصاف کا مطالعہ کر چکے ہیں. تیسرے پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی. والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. زکوٰۃ لفظی معنی ہے پاکیزگی. اس کی میں نے مثال آپ کو دے کر سمجھائی تھی کہ مالی کا جو عمل ہے اسے سامنے رکھیں تو اسے بڑی اچھی طرح اس تشبیہ سے جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے کہ پاکیزگی ہے کیا. اصطلاح میں زکوٰۃ کہتے ہیں اس معین صدقے کو جو کہ فرض کر دیا گیا ایک خاص نصاب کے ساتھ صاحب نصاب لوگوں پر، یعنی 2.5% اس کے مال میں سے دینا. یہ ایک اصطلاحی مفہوم ہے. لیکن یہاں فعل زکوٰۃ آیا ہے والذین هم للزکاة فاعلون، لیکن سورہ معارج میں جو الفاظ آئے اس سے معین صدقے کی طرف اشارہ ملتا ہے. والذین فی اموالہم حق معلوم، جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے. للسائل والمحروم، سائلوں کا بھی، مانگنے والوں کا بھی، اور وہ جو کہ محروم رہ گئے. تو اس کی قانونی صورت تو ظاہر ہے کہ وہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس کی ہوگی، لیکن یہاں یہ لفظ اپنے بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوا ہے. اس سے تزکیہ نفس، اور تزکیہ نفس میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی شے حب دنیا ہے، اور حب دنیا میں سب سے اہم ترین شے حب مال. علائق دنیاوی تمام اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن خاص طور پر حب مال. یہ اگر بریک کھل جائے تو انسان کی معنوی شخصیت جو ہے وہ ترفع حاصل کرتی ہے جو کہ اصل مقصود ہے. اس کے ایمان میں گہرائی اور گہرائی کا پیدا ہو جانا. یہ جیسا کہ سورہ بقرہ میں الفاظ آئے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا تو جواب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کتنا انفاق کریں. قُلِ الْعَفْوَ، جو بھی ضرورت سے زائد ہے سب دے ڈالو. اب ظاہر ہے ہر ایک کی ضرورت تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک نصب العین ہے جو دیا گیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفاق. اور فعل زکوٰۃ گویا کہ اس پر مسلسل کاربند رہنا. یہ نہیں ہے کہ ایک وقت میں آپ نے کچھ صدقہ کیا، کچھ خیرات کی، کوئی اللہ کے راستے میں نکالا اور اس کے بعد ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ گئے. اس میں ایک تسلسل رہنا چاہیے تاکہ وہ پاکیزگی کا عنصر ہمیشہ ہمیشہ جاری و ساری رہے، اور دل سے حب مال جو ہے وہ راسخ نہ ہونے پائے دل میں، بلکہ حب آخرت جو ہے وہ وجود میں پائے. اب تیسرا اور درمیانی جو وصف یہاں گیا وہ ہے جنسی جذبہ. اور یہ دونوں مقامات پر سورہ معارج میں بھی اور سورہ مومنون میں بھی بالکل بعین ہی ایک ہی الفاظ میں
بغیر کسی شوشے کی تبدیلی کے 3 آیات میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سامنے رکھا۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلک فاولئک هم العادون۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر 2 جذبات وہ ہیں جو انتہائی موزور رکھے ہیں۔ ہماری نفسیات میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ہے پریزرویشن آف سیلف، بقائے ذات۔ یہ انسان کو سب سے زیادہ محبوب شے ہے، وہ اپنی جان کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے، کہ اس کی حفاظت چاہتا ہے، زندگی قائم و دائم رہے، اور اس کے لیے کھانا پینا لباس یہ سب چیزیں جو ہیں، رہنا سہنا، آسودگی اس جسم کی، اس کو نشو و نما دینا، یہ ایک انتہائی ضروری انسان محسوس کرتا ہے۔ اور اس میں بھوک اور پیاس کا جو انسٹنکٹ ہے، جو داعیہ ہے، وہ انتہائی موزور ہے۔ انسان بھوکے اور پیاسے زندہ نہیں رہ سکتا، لہٰذا وہ بھوک جب ناقابل برداشت ہو تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہر صورت میں کھانا چاہے گا، چاہے اس کے لیے کوئی غلط رستہ کیوں نہ اختیار کرنا پڑے۔ اسی طرح دوسرا اس کے بعد جو داعیہ سب سے زیادہ موزور ہے وہ ہے پریزرویشن آف سپیشیز، بقائے نسل۔ یہ جذبہ بھی انسان کے اندر بڑا شدت کے ساتھ موجود ہے، اور اس بقائے نسل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جنسی جذبہ رکھا، اور اس میں اس قدر لذت اور سکون کا پہلو رکھ دیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان لپک کے اس طرف جاتا ہے۔ اس لیے جتنے زندگی میں گھریلو معاملات اور خاندان کو پالنا، یہ اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر یہ جذبہ اتنا شدت کا نہ ہوتا تو شاید یہ ہر کوئی اس کا کھکھیڑ مول لینا پسند نہ کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی افزائش کے لیے یہ داعیات انتہائی مضبوط اور موزور ہیں جو انسان کے اندر رکھے۔ اس سلسلے میں 2 انتہائیں ہمیشہ دنیا میں رہی ہیں، وہ نوٹ کر لیجیے۔ سب سے پہلی یہ کہ اس جذبے کو، اس کی تسکین کے لیے بے مہار جو ہے وہ دائرہ جو ہے وہ کھینچ دیا جائے، یعنی جہاں چاہے انسان منہ مارے۔ انسان نے اپنے آپ کو جب حیوانوں پر محمول کر لیا کہ ہم میں اور حیوان میں کیا فرق، وہ بھی جو جاندار ہیں ہم بھی جاندار ہیں، لہٰذا حدود و قیود کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ۔ یہ بھی دنیا میں سلسلہ رائج رہا، اور یہ بہت بڑی گمراہی کی انتہا ہے جسے انسان نے اختیار کیا۔ اور اس کے برعکس دوسری انتہا یہ رہی کہ نیکی اور خیر کے بالکل برعکس ہے یہ تو بالکل ایک گندگی ہے جس کے نزدیک بھی نہیں جانا چاہیے، چنانچہ اس کے ذریعے سے رہبانیت وجود میں آئی۔ یہ دونوں انتہائیں ہیں، جبکہ اسلام نے آ کر کے اس میں ایک ڈسپلن قائم کیا کہ یہاں حدود و قیود کے ساتھ، لہٰذا یہ فرمایا گیا کہ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا، اب یہ استثناء آ گئی کہ اس جذبے کی تسکین یہ بالفعل کوئی برائی نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک ضرورت ہے انسان کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ اس کی جائز رستے سے تسکین کرنا یہ ضرورت ہے انسان کی، لہٰذا الا علی ازواجہم، اپنی بیویوں کے ساتھ، یا او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو تمہاری ملک یمین میں دی گئی ہیں، یعنی کنیزیں یا لونڈیاں یا باندیاں، جو بھی لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ اگر تم جو ہے وہ یہ مباشرت کا سلسلہ جو ہے وہ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے، خاندان کو آباد کرنے کے لیے، فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، تو پھر اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، ہاں البتہ جو اس سے آگے بڑھ کر چاہے، اس حدود کو کراس کرنا چاہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو وہ ہیں جو کہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی، فرمایا جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے، ایک وہ جو دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، اور ایک وہ جو کہ دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ اور زبان، تو میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ
شرمگاہ کی حفاظت کتنی اہم شے ہے، حالانکہ ضرورت ہے اور اجازت ہے، اس کے لیے اسلام نے ایک دائرہ کار مقرر کیا ہے۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی اس تسکین کے لیے زیادہ بیویاں ہونی چاہیے تو اسلام نے 4 بیویوں کی بیک وقت رکھنے کی نکاح میں اجازت دے دی، لیکن اس کے ساتھ عدل کی شرط ساتھ رکھی ہے کہ عین عدل کا معاملہ ہونا چاہیے، اور اگر تم عدل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ ترازو جو ہے وہ بالکل ڈنڈی کے ساتھ سیدھی رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اور اس کے لیے اگر ذرا بھی عدل نہ ہو اور غلط رستہ اختیار کیا جائے، نا انصافی ہو بیویوں کے درمیان، تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی پکڑ کا باعث ہے۔ لہٰذا فرمایا گیا کہ اگر تم یہ نہیں کر سکتے، عدل نہیں کر سکتے، تو پھر ایک پر اکتفا کرو۔ تو اس جنسی جذبے کو اس طرح سے محدود کیا گیا، آزادی بھی دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دائرہ کار مقرر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ نکاح کے لیے ایک نیگیٹو لسٹ سامنے رکھی گئی کہ یہ محرمات ابدیہ ہیں، ان سے تو ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک محدود لسٹ ہے۔ سورہ نساء کے 5ویں سپارے کے اختتام پر، 4تھے سپارے کے اختتام پر وہ لسٹ آ گئی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی خواتین دنیا میں ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں، لیکن حق مہر ادا کر کے اور گھر بسانے کی نیت سے تم ان کے ساتھ 1 2 2 یا 3 یا 4 نکاح کر سکتے ہو بیک وقت، لیکن شرط عدل کی رہے گی۔ یہ سارا اجازت دی گئی۔ اس کے علاوہ کوئی سوچنا وہ پھر مطلق حرام، اور ایسے شخص کے لیے جنت بھی حرام۔ لہٰذا زنا کی سزا سخت سے سخت رکھی گئی، بدکاری کے لیے 100 کوڑے، یا پھر اگر شادی شدہ شخص اس کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے لیے رجم کی سزا ہے، جو کہ انتہائی خوفناک، جس سے ایک کو سزا ہو تو سینکڑوں کو نہیں، ہزاروں کو جو ہے وہ کان ہو جائیں، اور کوئی تصور بھی نہ کرے کہ وہ حد سے تجاوز کرنا چاہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک یمین ہے، جس کے متعلق بہت سے اشکالات لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں کہ یہ ملک یمین، کنیزیں، لونڈیاں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام نے کوئی لونڈیاں، کنیزیں یا غلاموں کا ادارہ خود نہیں بنایا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو عرب کے معاشرے میں نہیں بلکہ اطراف و جوانب پوری دنیا میں جہاں جہاں انسان آباد تھے، انسانوں کی خرید و فروخت کرنا، غلام اور کنیزیں بنانا، یہ ایک عام شے تھی، باقاعدہ بازار لگا کرتے تھے۔ اسلام کا یہ احسان ہے نوع انسانی پر کہ اس نے آ کر کے اس میں اصطلاحات کیں اور بتدریج کیں، اس لیے کہ فوری طور پر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں معاشرے سے اکھاڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جو کہ سال ہر سال سے رائج ہوتی ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ کنیزیں اور غلام بطور انسان تمہارے بھائی ہیں، تمہاری نوع سے تعلق ہے، لہٰذا جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو انہیں پہناؤ۔ یہ کامل مساوات قائم کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ اس روئے زمین پر۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر قرآن مجید میں حکم آیا کہ اگر تمہاری کوئی کنیز یا غلام تم سے مکاتبت کرنا چاہیں تو فقاتبوہم، سورہ نور میں الفاظ آئے کہ پھر ان سے مکاتبت کرو۔ حکم آیا، یہ مکاتبت یہ تھی کہ کوئی غلام یا کنیز اپنا وہ قیمت مقرر کر لے کہ میں اتنی قیمت ادا کروں گا، اور وہ مالک کو قبول ہے تو وہ جب قیمت مکمل ہو جائے اسے آزادی حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ بھی انسینٹو دیا گیا کہ اپنے مال میں سے جو تم دوسروں پر خرچ کرتے ہو، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، صدقات ہیں، اس غلام کو دے دو تاکہ وہ اپنی اس قیمت کے عوض واپس تمہیں دے کر کے اپنی غلامی کا جو آزادی کا پروانہ حاصل کر سکے۔ تو یہ ترغیب بھی دلائی گئی۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مختلف روزے کا کفارہ ہو یا مختلف قسم کی جو قسمیں توڑنے کا کفارہ ہے، جہاں جہاں شریعت نے کفارے کا حکم دیا وہاں سب سے پہلے ترجیح دی گئی کسی ایک غلام یا کنیز کو رہا کرنا، اور یہ روٹین رہا، ایک بہت بڑا نیکی اور بر کا کام اسے قرار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 وہ مسلمان جو کہ اہم ترین کنیزیں اور غلام، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، خطیر رقم دے کر کے انہیں آزاد کروایا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں ہر جمعے کو میں نے ایک غلام لازماً خرید کے آزاد کیا،
اور اگر کسی جمعے کو ایسا نہیں کر سکا تو اگلے جمعے کو 2 غلام آزاد کیے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹے ہیں عشرہ مبشرہ میں سے جو کہ ایمان لانے والے ہیں. گویا ابتدائی دور سے لے کر کے زندگی کے اختتام تک ان کا یہ روٹین رہا ہے. یہ ترغیب، یہ سارا معاملہ، پھر غلاموں کو ایک جیسا سٹیٹس دینا. اور تاریخ میں دیکھیں، اسلامی تاریخ میں آپ کو نظر آئے گا خاندان غلامہ بر صغیر میں، ممالک کی حکومت مصر میں، یہ کون لوگ تھے؟ یہ اسلام کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مساوات قائم کر دی تھی کہ یہ خاندان اٹھ کے غلامی سے شہنشاہی تک پہنچ گئے. قطب الدین ایبک بر صغیر میں جو تھا، اور اس کے بعد سلطان شمس الدین التمش، ولی اللہ بادشاہ، یہ سارے خاندان غلامہ سے تعلق تھے. ایک وقت میں غلام تھے لیکن وہ ترقی کرتے ہوئے وہ مسند شہنشاہی پر جا کر کے بیٹھے. تو یہ برکتیں اسلام کی تھیں جنہوں نے غلاموں کو اٹھا کر شہنشاہ بنا دیا. تو یہ سارا سلسلہ جو تھا غلاموں اور کنیزوں کا، اس میں بتدریج اصلاح کی گئی. ہاں البتہ یقیناً یہ بات ہمارے سامنے موجود ہے کہ قرآن مجید میں کوئی واضح حکم غلامی کی ابالشمنٹ کا کوئی نہیں آیا، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت ہے یہ ہم آج نہیں جان سکتے. ہو سکتا آنے والا وقت جو ہے پھر اس ادارے کی کوئی سلسلہ جو ہے وہ قائم ہو جائے، پھر ان اصلاحات کی ضرورت ہو جو قرآن مجید نے سامنے رکھی، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھی، تو اس کی ضرورت پڑ جائے. اس اعتبار سے اسے ابالش نہیں کیا گیا، لیکن بدترین گناہ قرار دے دیا گیا انسانوں کی خرید و فروخت کو. اس کے بعد جو غلام یا کنیزیں ہوتی تھی، وہ اگر کفار سے کوئی لڑائی ہے، کوئی جنگ ہے، اس میں جو جنگی قیدی آتے تھے وہ سب سے پہلے اپنے قیدیوں کے جو ہے وہ تبادلہ ان سے کیا جاتا تھا. اس کے بعد بھی اگر کوئی بچ رہتے اور وہ بھی ان کو لینے کے لیے تیار نہ ہوتے تو انہیں معاشرے میں تقسیم کیا جاتا تھا تاکہ وہ اس طریقے سے ایڈجسٹ ہو جائیں کہ ان کی کفالت کا، ان کے دیگر معاملات کا جو ہے وہ سلسلہ ایک نظم کے ساتھ موجود رہے. اب خواتین اگر پکڑی گئی ہیں، اگر آپ انہیں معاشرے میں ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اس میں خرابی کا باعث بنیں گی. لہٰذا وہ کسی کی ملکیت میں اسٹیٹ کی طرف سے دی جاتی تھی. یہ نہیں کہ خود خرید کے انہیں اپنے گھر میں ڈال دیں، وہ اسٹیٹ کی طرف سے دی جاتی تھی. اور جس کی وہ ملکیت ہو گئی، جس کی ذمہ داری پہ دے دی گئی، گویا کہ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کے نکاح میں چلی گئی. اگر وہ چاہے تو اس سے تمتع کر سکتا تھا، لیکن اگر نہ چاہے تو وہ مثالیں بھی موجود ہیں کہ کسی دوسرے نے درخواست کی اور اس کنیز کا نکاح جو ہے وہ کسی غلام سے کر دیا گیا، یا جس نے درخواست کی اس سے کر دیا گیا. یہ مثالیں بھی ہمارے ہاں تاریخ سیرت میں جو ہیں بے شمار موجود ہیں. تو اس اعتبار سے اسلام کا اس سے کوئی جو ہے وہ اسے قائم کرنے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس میں اصلاحات بتدریج کر کے ایک بہترین نظام جو تھا وہ قائم کیا گیا تاکہ یہ معاشرے میں وہ اونچ نیچ بھی ختم ہو اور اس قسم کے جو لوگ تھے انہیں وہاں باعزت طریقے سے کھپایا جا سکے. یہ چوتھا وصف آیا تعمیر سیرت کے لیے، یعنی کہ شرمگاہ کی حفاظت، جنسی جذبے کو قابو میں رکھنا، ایک ڈسپلن میں رکھنا، ایک دائرہ کار میں رکھنا. اس کے بعد پھر 3 صفات مزید آئیں، جیسے فرمایا سورہ مومنون میں الفاظ ہے والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون. لیکن سورہ معارج میں 3 الفاظ آئے، والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون. اگرچہ یہاں 3 کر دیے گئے، لیکن شہادت بھی سمجھیے کہ ایک امانت ہے. اگر کوئی شخص کسی شے پہ گواہ ہے تو وہ گواہی ادا کرنا اس کے ذمے ایک امانت ہے، ذمہ داری ہے، اسے وہ ادا کرنی چاہیے جیسا کہ ادا کرنے کا حق ہے. اس اعتبار سے ہم اسے 2 بھی گن سکتے ہیں، لیکن اسے 3 شمار کر لیجئے تو 3 پہلے 3 بعد میں اور درمیان میں جو ہے وہ آئی والذین ہم لفروجہم حافظون. اب نوٹ کر لیجئے، پہلی 3 جو ہدایات تھیں وہ ایک انفرادی لیول کے لیے، نماز، وقت کی قدر، آخرت کا خوف، اور اس کے ساتھ ساتھ فعل زکوٰۃ، تزکیہ نفس. یہ ایک انفرادی طور پر ہر انسان کی ضرورت ہے، اور وہ اسے کرے تو وہ تعمیر سیرت کا پروگرام کا آغاز ہو جائے. فرد سے آگے بڑھ کر جو ہے معاشرہ ہے. معاشرہ خاندانوں پر مشتمل ہوتا ہے.
خاندان کی صحت کے لیے اور صحیح معنوں میں نشو و نما کے لیے اخلاقی ڈسپلن ہونا انتہائی ضروری ہے، جس میں سب سے اہم ترین شے جو ہے وہ حفاظت فروج ہے، شرمگاہوں کی حفاظت ہے۔ اگر کسی خاندان میں اخلاقی بے راہ روی رستہ پا جائے تو ذرا سوچئے کہ وہ خاندان تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائے گا۔ اور اگر مشترکہ طور پر بہت سے خاندان اکٹھے ہوں کسی معاشرے میں تو معاشرہ کا کیا صورتحال ہوگی، وہ یقیناً اخلاقی اعتبار سے ایک سنڈاس کی کیفیت اختیار کر لے۔ یہ وہ شے ہے جو کہ تدریجاً آگے بڑھائے گی، پہلے فرد کے لیول پر، پھر خاندان اور معاشرے کے لیول پر، اور اس سے بڑھ کے آگے ملی زندگی ہے، سیاسی زندگی ہے۔ یہ اگلی 3 ہدایت کا تعلق بنیادی طور پر اس زندگی کے ساتھ ہے کہ اس میں ایک فرد کا کریکٹر کیا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ایک فرد اور ریاست، یہ بھی ایک عمرانی معاہدے میں بندھی ہوئی ہے۔ اسی طرح خامند اور بیوی، وہ بھی ایک سوشل کانٹریکٹ میں بندھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح آجر اور اجیر، وہ بھی ایک معاہدے کے تحت زندگی گزارتے ہیں۔ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ڈیوٹی اگر میری ہے وہ امانت ہے، ذمہ داری اگر مجھ پہ سونپی گئی ہے وہ امانت ہے، اور جو جس قدر بڑے ذمہ داری کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے اتنا ہی زیادہ اسے امانت داری اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ خیانت کرے گا تو اس کے اثرات اوپر سے لے کے نیچے تک آپ کو نظر آئیں گے، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ اس میں سچائی، دیانت، اسے اختیار کرنا، عہد کی پاسداری، جو وعدہ کیا جائے پورا کیا جائے۔ تجارت کا پورا نظام جو ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ عہد اور معاہدے پر مبنی ہے، اور اس میں امانت کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے۔ اور اس سارے سلسلے میں اہم ترین رول پھر شہادت بھی ادا کرتی ہے، جس کے لیے قرآن مجید نے بھی زور دے کر کے، اور سیرت مطہرہ میں کتنی مثالیں ہمیں ملیں گی کہ امانت داری، عہد کی پابندی اور شہادت بھی ایک امانت ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی خطبہ جو ہے ان الفاظ سے خالی نہیں ہوا کرتا تھا۔ کبھی ایسا نہ ہوا ہو کہ آپ نے کچھ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ نہ کہے ہوں: لا ایمان لمن لا امانت لہ، لا دین لمن لا عہد لہ۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کے اندر امانت داری کی خو نہیں ہے، اور اس کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ انسان کی سیرت کی تعمیر میں، اس کے معاملات انسانی میں، معاملات زندگی میں، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ میں، اور اوپر کے لیول پر ملی اور سیاسی لیول پر یہ تینوں چیزیں کس قدر اہمیت کی حامل ہیں۔ اب اس پہ نظر دوڑا لیجئے، پھر ایک جائزہ لے لیجئے جو یہاں فرمایا گیا: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یقیناً فلاح پا گئے یا کام نکال لے گئے وہ اہل ایمان، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن لوگوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کیا، اللہ کی طرف بڑھے، اس کی معرفت اختیار کی، اور یہ سمجھا کہ ہم بندے ہیں اس کے۔ وہاں آیا تھا الا المصلین والذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ جو کہ اپنی نمازوں میں دوام رکھتے ہیں۔ اگلی بات فرمائے گی والذین هم عن اللغو معرضون، جو لا یعنی کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اس وقت کو یا تو دنیا کے فائدے کے لیے یا آخرت کے فائدے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ اور بہترین شخص وہ ہے جو آخرت کو ترجیح دے، دنیا کا مفاد بھی حاصل کرتا رہے۔ لہٰذا یہاں سورہ معارج میں الفاظ آئے والذین یصدقون بیوم الدین، جو تصدیق کرتے ہیں جزا اور سزا کے دن کی۔ انہیں معلوم ہے کہ اس دن کی جزا حاصل کرنے کے لیے، سزا سے بچنے کے لیے میں نے یہ وقت استعمال کرنا ہے، لہٰذا وہ لا یعنی وقت کیوں گزاریں گے؟ وہ تو چاہیں گے کسی ایسے کام میں وقت صرف ہو۔ والذین هم من عذاب ربہم مشفقون،
اور وہ اپنے رب کے عذاب سے نچنت نہیں ہوتے. ان عذاب ربہم غیر معمون، اس لیے کہ تمہارے رب کا عذاب ہے ہی ایسا جس سے نچنت نہ ہوا جائے. پھر فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. وہ جنسی جذبے کو ایک حد اعتدال میں رکھنا، ڈسپلن میں رکھنا. اور پھر 3 وہ اوصاف آئے، الذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین ہم بشہاداتہم قائمون. اور اس کے بعد پھر بریکٹ بند کری والذین ہم فی صلاتہم حافظون. اور سورہ مومنون میں آیا صلواتہم حافظون، وہاں جمع کا صیغہ آیا، یہاں واحد کا صیغہ آ گیا. اول و آخر نماز، نماز میں خشوع، نماز میں دوام، اور نماز کی حفاظت، اس کا ظاہری پہلو بھی اور حقیقت میں اس کے باطنی پہلو بھی. اللہ سے لو لگے، جیسا کہ اقدام الی الشیء میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے واقعی لو لگنے کا حق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن